السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم اس قابل ہوئے کہ پہلے پارے کو مکمل کیا، اس کا فہم لیا، اسے سمجھا، اور انشاءاللہ میں اپنے رب سے امید کرتی ہوں کہ ہمارے اعمال میں بھی بہت سی باتیں داخل ہو چکی ہوں گی جو کہ ہم نے پہلے پارے سے لیں۔ آج ہمارے دوسرے پارے کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بے شمار شکر ہے جس نے ہمیں اپنے قرآن کا فہم دینے کے لیے چنا۔ بے شک وہ اسی کو چنتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ قرآن حکیم کا فہم لینا، اس کو سمجھنا، اس کے الفاظ پہ غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، سوچنا، یہ سب ہمارا فریضہ عین ہے، فرض عین ہے۔ اس فرض کو ہم سب نے مل کے نبھانا ہے اور اسے آگے سے آگے لوگوں تک پہنچانا ہے تاکہ ہم جان سکیں کہ ہمارا رب ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ وہ ہم سے مخاطب ہو کے ہمیں زندگی گزارنے کے گولڈن پرنسپل جو سکھا رہا ہے وہ ہم نے ضرور سیکھنے ہیں۔ کامیاب شخص وہی ہے جو اس کتاب کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیتا ہے، اور جس نے اسے پس پشت ڈالا، اس کو سیکھا بنا، اس کو سمجھا بنا، اپنی مرضی سے زندگی کو گزارا، اپنے رولز کو فالو کیا، وہ ایسے ہی ہے جیسے چلتا پھرتا جانور ہو جس کو کوئی سمجھ بھی نہ ہو۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ایسے شخص کے بارے میں کہتے ہیں ان شر الدواب، کہ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ تو انسان وہی ہے جو اس کتاب کا فہم لے کر اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ جو اس کتاب کا فہم لیتا ہے وہ سب سے بڑا عالم بن جاتا ہے، کیونکہ اس کتاب میں وہ خزانے چھپے ہوئے ہیں علم و حکمت کے کہ جو کسی اور کتاب میں آپ کو کبھی نہیں ملیں گے۔ تو اس کتاب کو سیکھیں، اس کے ساتھ احادیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکھیں، تو آپ علم کا ایک بہت بڑا ذخیرہ انشاءاللہ العزیز سمیٹ لیں گے۔ دوسرے پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ تھوڑی سی اس کی آپ کو مختصر سا تعارف کروا دوں اس کے سٹارٹ میں ہی جو ٹاپک ہے۔ اس کے بارے میں برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف ہی مسلمان منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا حکم ہو گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 7252 ہے۔ جب ایسا حکم آیا تو اس پر یہود، منافقین، مشرکین سب بھڑک اٹھے، سبھی نے اعتراضات شروع کر دیے کہ اگر وہ پہلا قبلہ درست تھا تو اسے بدلنے کی کیا ضرورت تھی، اور اگر یہ درست ہے تو اتنی دیر تک بیت المقدس قبلہ کیوں بنا رہا؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن یہ سیکنڈ پارہ کے سٹارٹ میں ہی ان کو جواب دیا ہے کہ یہ لوگ بے وقوفی کی وجہ سے ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ مشرق یا مغرب کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ان کی طرف منہ کرنا باعث ثواب ہو، بلکہ اصل چیز اللہ تعالیٰ کی حکم کی فرما برداری ہے، کیونکہ مشرق و مغرب دونوں کا مالک وہی رب ہے۔ وہ جب چاہے جدھر چاہے منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے سکتا ہے۔ تمہارا کام حکم ماننا ہے، کیونکہ صراط مستقیم وہی ہے کہ جس کا اللہ رب العزت حکم دے اس پر چلنے کی وہ توفیق دے، اور وہ جسے چاہتا ہے اسے ہی توفیق دیتا ہے۔ جو توفیق سے محروم ہوتے ہیں وہ بے وقوفی سے بیکار باتیں ہی بناتے رہتے ہیں۔ تو یہ اس کا مختصر سا تعارف تھا۔ اس تعارف میں ہمارے لیے کیا ہے کہ اللہ رب العزت کا حکم آ جائے، اس کے حبیب کی زبان سے آئے، یا خود قرآن حکیم میں اللہ رب العزت ہمیں کچھ فرمائے تو اس پہ من و ان اپنی کوئی رائے کا اظہار کیے بغیر ہمیں عمل کرنا ہے، آنکھیں بند کر کے عمل کرنا ہے، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، بادشاہ ہے، حکمت والا ہے۔ وہ جو بھی ہمیں کسی کام کا حکم دے گا تو وہ بلا شبہ حکمت سے بھرا ہوا ہی ہوگا۔ ہمارا عقیدہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے، ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم اتر جانے کے بعد
کوئی چون چرا نہ ہو کہ یہ کیوں آیا، اس میں تو یہ تنگی ہے، یہ ایسے کیوں ہو گیا، اس میں تو یہ پریشانی ہے۔ ہماری عقلیں بہت چھوٹی ہیں، بہت ہی کم سوچ ہے ہماری، جو اللہ رب العزت کی علم میں حکمت ہے، جو اس نے ہمیں اپنے علم کے ذریعے سے حکمت سکھائی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں۔ تو جیسے ہی ہمارے رب کا کوئی حکم ہماری طرف آئے تو اس پہ سر جھکا دیں، فوراً سے پہلے، بغیر کوئی چون چرا کیے، بغیر اس پہ کوئی تبصرہ کیے۔